بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کا ثواب اتنا زیادہ بڑھا کے دیا جاتا ہے کہ باقی 11 مہینے اور رہ جاتے ہیں، یہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس حد تک ثواب بڑھ جاتا ہے کہ تسبیح تو پڑھنا اپنے مقام پر رہ جاتا ہے، خالی سانس بھی لیں تو تسبیح کا ثواب ہو جاتا ہے۔ تو کون سی ایسی خاص بات ہے اس ماہ مبارک میں سانس لینا تسبیح پروردگار کے کتاب میں ثواب میں شمار کیا جاتا ہے؟ اس کا مطلب شاید یہ ہو کہ یہ ضیافت خدا کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی خدا کا مہمان ہو جائے تو اس کا سانس لینا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، اور اگر حبیب خدا کسی کے مہمان ہو جائیں اس کا سانس لینا کیا عبادتوں میں شمار نہ ہوگا؟ خدیجہ طاہرہ کی ہر سانس، آپ کی ہر سانس اتنی طیب و طاہر ہے کہ کبھی تصور کیجئے بیٹھ کر تو اندازہ ہو۔ اس جناب خدیجہ طاہرہ کی عظمت کو جتنا بیان کیا جا چکا وہ بہت کم ہے۔ نہ علم ہمارے پاس ایسا ہے، نہ ایسی روایات کا عنوان مل سکا ہے، حتیٰ کہ خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے ہم اور آپ تو شاید سوچ کر ہی رہ جاتے ہیں کہ آیا درود میں خدیجہ طاہرہ شامل ہیں کہ نہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو کوئی یہ کہہ بھی دے کہ نہیں، کہاں وہ شامل کہاں ہیں، یہ درود تو سرکار ختمی مرتبت پر ہے اور آپ کی آل طاہرہ پر ہے۔ تو آئیے آج ابتدائی مجلس میں وہ درود پڑھ دیتا ہوں جس میں خدیجہ طاہرہ شامل ہیں۔ کبھی اگر کتاب مفاتیح الجنان کھولیے، اور مفاتیح الجنان ماہ رمضان میں خاص کھولتے ہوں گے، اور ماہ رمضان میں کھولیے یا سال بھر کھولیے، اس کے کتاب زیارات میں جائیے، اور کتاب زیارات میں زیارات ہی کے عنوان میں ایک الگ سے ٹاپک دیا گیا ہے، شہاردہ معصومین پر صلوات۔ اور اگر اس مقام تک آپ پہنچ گئے تو روایت آپ کو ملے گی کہ 11ویں امام علیہ السلام نے ہر معصوم پر الگ الگ تفصیلی درود تعلیم دیا، تفصیلی درود تعلیم دیا۔ ایک درود تو عمومی ہے جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، اتنا آسان ہے کہ سب کو زبانی یاد ہے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اس درود کی تلاوت کو اگر کسی کی شخصیت کے لیے ہدیہ پیش کیا جائے تو ہدیہ پیش کرنے کے لیے آپ کو کسی روایت کے سہارے کی حاجت نہیں ہے۔ اگر میں یہ کہوں بیٹھ کر کہ آپ بی بی خدیجہ طاہرہ کی بارگاہ مقدس میں درود کی تسبیح تلاوت کر کے ہدیہ پیش کریں تو آپ مجھ سے روایت نہیں پوچھیں گے کہ ہدیہ پیش کرنے میں روایت نہیں، محبت چاہیے۔ یہ کب دعویٰ کیا گیا؟ اس سے کیا ملنے والا؟ نہ اسے معصوم سے منسوب کیا گیا، ہدیہ پیش کرنا۔ اگر آپ کبھی اپنے کسی دوست کو، اپنے کسی گھر کے فرد کو، یوں سمجھیے کہ آپ اپنی والدہ کے احترام میں مدرس ڈے مناتے ہوئے اگر والدہ کو کوئی تحفہ پیش کریں تو کیا روایت چاہیے اس کے لیے؟ آپ کیا کہیں گے؟ محبت چاہیے۔ روایت اور ہے، محبت اور ہے۔ اب آپ اپنی والدہ کی خدمت میں ایک تحفہ پیش کریں، 2 تحفے پیش کریں، 3 تحفے پیش کریں۔ مثال دیتا ہوں، میری والدہ حیات ہیں اگر، اور والدہ کی عمر ہوئی ہے اس سال برتھ ڈے کے عنوان سے 70 سال، سمجھیے 70 ایئرس، تو ہر ایک کی والدہ کا عنوان الگ الگ ہو سکتا ہے، اور میں اگر 70 کا فیگر سامنے رکھتے ہوئے کوئی ایسا گفٹ لے کر آؤں جو فیگر کے لحاظ سے 70 کے اعتبار سے ہو تو یادگار ہو جائے گا نا۔ ایسے ہی اگر کسی شخصیت کے نام کے اعداد کے اعتبار سے درود پڑھا جائے تو روایت کی حاجت نہیں پیش آئے گی۔ یہ توسل کا طریقہ ہے۔ یہ 622 مرتبہ جو اعداد ہیں جناب خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کے نام، جتنے آپ کے حروف ہیں ان کے علم اعداد کے اعتبار سے اگر ان کو جمع کیا جائے تو 622،
اس سے پہلے بھی میں اسی ممبر سے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ درود کی تلاوت ہو 622 مرتبہ اور پھر وہ درود ہدیہ کیا جائے جناب خدیجہ طاہرہ کی بارگاہ اقدس میں، لیکن خود درود میں بی بی خدیجہ طاہرہ کا عنوان شامل ہے کہ نہیں ہے؟ تو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس روایت، یہ 14 معصومین کے تفصیلی درود میں ایک درود ایسا ہے جس میں 11ویں امام نے آپ کا عنوان شامل فرمایا۔ اگر معصوم شامل فرمائیں تو ہم اور آپ اس کی اتباع کرنے کے لیے پابند دکھائی دیتے ہیں۔ اب آئیے وہ درود کیا ہے اور درود کی شخصیت کے بارے میں یقیناً آپ پہنچ چکے ہوں گے۔ وہ درود عام درود نہیں ہے، 14 میں ایک ہی درود ایسا ہے، اتنا روشن دکھائی دیتا ہے کہ نام ہی زہرا ہے۔ اللہم صلی علی الصدیقۃ فاطمۃ الزکیۃ حبیبۃ حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التی انتجبتہا و فضلتہا واخترتہا علی نساء العالمین۔ اللہم کن الطالب لہا ممن ظلمہا واستخفا بحقہا وکن السائر لہم بدم اولادہا۔ اللہم وکما جعلتہا ام الائمۃ الہدی وحلیلۃ صاحب اللواء والکریمۃ عند الملأ الاعلی فصل علیہا وعلی امہا صلاۃ تکرم بہا وجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وتقر بها اعین ذریتها اللہم ابلغہم انی فی هذه الساعۃ افضل التحیۃ والسلام۔ یہ ہے مکمل درود، یہ درود تفصیلی سیدہ ہے۔ اب آئیے اس کا ترجمہ اپنے ان جوان دوستوں کے لیے کہ جو عربی سے اتنا زیادہ واقف نہیں ہیں کہ ترجمہ پہچان چکے ہوں۔ البتہ کچھ باتیں تو واضح ہو ہی رہی ہوں گی کہ درود میں کیا فضائل بیان کیے امام عسکری نے، اور جس کے فضائل بیان کیے وہ ذات سیدہ ہیں۔ فرمایا اللہم صلی علی الصدیقۃ، اور میرا آج کا عنوان بھی سرنامہ کلام کی آیت کے لحاظ سے پورے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ استعمال ہوا خواتین کے باب میں، صدیقۃ۔ باقی صدیق مرد کے لیے ایک سے زیادہ مقامات پہ استعمال ہوئے، مگر پورے قرآن میں لفظ صدیقۃ مؤنث فیمیل کے لیے ایک ہی مقام پہ استعمال ہوا، اور مقام سورہ مبارکہ المائدہ کے اندر ہے، اور سورہ مبارکہ المائدہ میں آیت کا نشان ہے 75، آیت نمبر 75، اور اس آیت نمبر 75 میں خدا نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں ہے مسیح مریم کے بیٹے کچھ بھی سوائے رسول کے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، بالکل ایسے ہی رسول ہیں جیسے ان سے پہلے رسول گزرتے چلے گئے، ان میں کوئی ایسی الگ سے کوئی انفرادیت نہیں ہے جو آپ کہیں گے اور ہیں باقی اور تھے۔ وہ امہ صدیقہ، اور مسیح کی ماں جو ہیں وہ صدیقہ ہیں۔ اب گرچہ آگے آیت ابھی جاری ہے، کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں ایسے ہیں کہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، یعنی لباس بشریت میں ہیں، لباس الوہیت میں نہیں۔ کھانا کھانا بشری تقاضوں میں سے ہے، کھانا کھلانا ربوبیت کی شان میں سے ہے۔ تو ہمارا عنوان حضرت عیسیٰ نہیں، حضرت عیسیٰ کی ماں مریم ایک اعتبار سے یہاں تک اس لیے ہیں کہ اگر تلاش کریں پیغمبر کی روایات میں تو آپ کو غالباً 3 سے 4 روایات ایسی مل جائیں گی کہ اللہ کے رسول نے خواتین کے نام لیے، ارشاد فرماتے کمل من الرجال کثیر، مردوں میں سے بہت سارے لوگ منزل کمال پر پہنچے، ولم یکمل، اور نہیں پہنچے منزل کمال پہ من النساء، عورتوں میں سے الا اربعۃ،
سوائے 4 کے، اور ان 4 کا نام اللہ کے حبیب نے خود لیا۔ شیعہ روایات اور غیر متعصب غیر شیعہ روایات میں نے تھوڑا احتیاط سے کام دیا کہ ہو سکتا ہے کہیں پر آج کل روایت میں کچھ ایسا انداز اختیار کیا جائے کہ 4 نام آپ کو بالکل ایسے جیسے مسجد نبوی کے قبلہ بیان کر رہے تھے نا بھی نماز کے حوالے سے، مسجد نبوی کے وہ کھلے ہوئے صحن، ان میں جو نام لکھے 12 اماموں کے وہ بکھرے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ 4 بھی کہیں اگر الگ الگ بیان کر دیے جائیں تو ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ روایات میں اور غیر متعصب عام روایات میں یہ 4 ایک ساتھ جمع کیے گئے۔ یہ 4 کون ہیں؟ جو منزل کمال پر پہنچے ان میں سے ایک ہیں حضرت مریم بنت عمران۔ اللہ کے حبیب نے اپنی روایات جتنی بھی آپ سے ہم تک پہنچی ہیں ان 4 خواتین کے بارے میں، آپ نے مریم کا تعارف کرایا آپ کے والد کے نام سے، مریم بنت عمران۔ پھر آپ فرماتے آسیہ بنت مزاحم، ایک مریم ایک آسیہ، اور تیسری خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا، اور چوتھی شخصیت ان 3 خواتین تو کیا تمام سے افضل وہ سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا۔ اب شہزادی کونین کا مقام تو اپنے اعتبار سے، لیکن اگر پورے انبیاء میں 1,24,000 انبیاء جن انبیاء نے ازدواج فرمائی ان میں کسی ایک بھی نبی کی بیوی کا نام شامل نہیں۔ ان چار خواتین میں آپ بتائیے مجھے سوائے خدیجہ طاہرہ کے حضرت مریم کسی نبی کی بیوی نہیں ہے، نبی کی ماں ضرور ہے۔ حضرت آسیہ کسی نبی کی بیوی نہیں ہے، ارے وہ تو زن فرعون، کیا انتخاب ہے کہ 4 خواتین کے ناموں میں 1,24,000 انبیاء کی ساری ازواج، ان میں سے کسی ایک کا بھی نام نہیں۔ اب میں حضرت حوا سے خدیجہ طاہرہ کا کیا تقابل کروں؟ حوا ہیں، خدیجہ ہے۔ حوا وہ ہیں جن پہ سلام ہے مگر جنت سے باہر نام ہے، خدیجہ وہ ہیں جن پہ درود ہے اور جنت سے کفن کا نزول ہے۔ کیا حوا سے مقابلہ کیا جائے؟ کیا غیر حوا سے مقابلہ کیا جائے؟ کسی شخصیت کے اعتبار سے اگر نام تلاش کیجیے، حتیٰ کہ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے پیغمبر کی ازواج کی تعداد میں اختلاف، جو کم از کم تعداد ہے وہ 11 ہے۔ پیغمبر کے حرم میں آنے والی وہ خواتین جو آپ کے نکاح میں آئیں ان کی تعداد کم از کم 11 ہے، اور زیادہ سے زیادہ روایات میں 18 بیان کی گئی۔ روایات اہل بیت میں بات پہنچی 15 تک، 11 کہیں 18 کہیں یا 15 کہیں، میں 11 پہ آتا ہوں، کم از کم 11 میں ایک خدیجہ ہیں، باقی 10 ہیں، اور 10 میں سے کوئی بھی ایک ایسی نہیں ہے جس کا نام ان منتخب شدہ خواتین میں مصطفیٰ نے لیا ہو۔ ازواج مطہرات ہوں، امہات المومنین ہوں، یہ سارے القابات اپنے مقام پر ہیں، مگر چنا ہوا ہونا یہ اپنے مقام پر ہے۔ چنے ہوئے ناموں میں، خواتین کے ناموں میں یہ 4 نام، اور ان میں سے ایک بات اور یہ بات بہرحال اب تمام کے لیے یقیناً قابل توجہ ہے کہ 11 خواتین اگر پیغمبر کے نکاح میں آئی ہیں تو یہ 10 خواتین کب آئی ہیں؟ 10 خواتین کا پورا سلسلہ ازواجیت پیغمبر کی خدمت میں آنے کا عنوان صرف 13 برس کے اندر ہے، اور باقی جناب خدیجہ طاہرہ کا عنوان 25 برس تک ہے۔ اللہ اکبر! میں سوچتا ہوں اگر 10 کے 10 خواتین مل کر پیغمبر کی اتنی خدمت کریں
کہ جتنی کرنی چاہیے تھی، جتنی کرنی چاہیے تھی، اگر سب کے سب مل کے ویسی خدمت کریں تو 13 سال ہی خدمت کریں گی، اس کے بعد تو پیغمبر ہی نہ رہے تو خدمت کیسے ہو؟ اور جناب خدیجہ طاہرہ نے ایسی خدمت کی 25 برس، اور 25 برس میں اللہ کے رسول نے کسی دوسری خاتون سے نکاح نہیں کیا۔ حالانکہ خواتین اگر خدیجہ طاہرہ کے بعد مل سکتی تھی تو ان کے ہوتے ہوئے بھی آپ کو مل سکتی تھی، اور خدیجہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا تو کیا منع کرتی پیغمبر کو؟ یہ ممکن نہیں ہے کہ خدا نے حلال قرار دیا ہو اس سے یہ نبی پہ حرام کر دیں۔ وہ اور ہیں جو خوشبو سونگ رہی، بہت سے اشارے مکمل ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک ایسی شخصیت کہ 25 برس تک پیغمبر کے ساتھ رہی، شاید بات کو میں پلٹ دیتا ہوں، 25 سال تک محمد جس کے ساتھ رہے اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ 13 سال تک جو 10 عورتیں محمد کے ساتھ رہی انہیں ازواج مطہرات کہتے ہیں۔ تو ازواج مطہرات کا لیبل الگ ہے، خدیجہ طاہرہ کا لقب الگ ہے، اور اسی لیے آج سے بات نکلتی چلی آئی اور لفظ صدیقہ پر میں درود سے چلا تھا اور آیت تک پہنچا ہو، ابھی درود کا ترجمہ باقی ہے۔ جناب خدیجہ طاہرہ کے نام کو تلاش کرتے کرتے درود کے چیپٹرز میں جب میں پہنچا اس مقام پر کہ اللہم صلی علی الصدیقۃ، اے خدا درود بھیج صدیقہ پر۔ کون صدیقہ؟ فاطمۃ الزکیۃ، وہ صدیقہ جس کا نام فاطمہ لقب زکیہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جو حبیبت حبیب کا و نبی کا، تیرے حبیب کی حبیبہ ہے، تیرا حبیب تیرا نبی ہے اور اس کی حبیبہ یہ ہے۔ اور اب یہاں روک کے جملہ کہوں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہو اور وہ کسی اور سے محبت کرے تو آپ اس کے احترام میں اس کو بھی قبول کر لیں گے۔ ویسے تو میں چائے پیتا نہیں، خیر پیتا تو ہوں وہ الگ بات، لیکن ذیلی صاحب اگر آپ کہیں گے تو پی لوں گا، یہ آپ سے محبت کا تقاضا ہے۔ فرق واضح ہوا کہ اگر مجھے کسی شخصیت کا احترام ملوز خاطر ہو، کسی شخصیت سے اظہار عقیدت کرنا ہو، تو ہو سکتا ہے میں اپنی پسند کو تبدیل کر دوں۔ ویسے میں نہیں پیتا تھا، مگر آپ کہتے ہیں تو پی لوں گا، آپ کے ہاتھ سے پی لوں گا۔ پتا چلا اگر کوئی کسی سے محبت کرے تو محبوب کی پسندیدہ مشروب کو قبول کر لیتا ہے۔ تو اگر رسول خدا محبت کر رہے ہوں فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے، وہاں اب اگر میں اس کو یہاں سے وہاں تک چلا گیا کہ میں جناب فاطمہ زہرا سے جناب خدیجہ طاہرہ کی بات کو بیان کروں تو یوں بھی کر سکتا تھا۔ یا روایات، اور روایات بہرحال گھر کی عورتوں نے ہی بیان کی ہیں، گھر کی عورتیں کہتی ہیں پیغمبر کی کہ جب پیغمبر جب بھی کبھی گھر سے نکلتے تھے کبھی ایسا نہ ہوا کہ ذکر خدیجہ نہ کیا۔ یعنی 13 سال کیسے گزرے باقی خواتین کے، بس سنا خدیجہ 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 خدیجہ۔ تو ایک دن کہتی ہیں مجھے غیرت خواتین، ابھی جملہ تاریخ کا ہے کہ اس کی بنیاد پر، حمیت نساء کی بنیاد پر میں نے ایک دن ٹوک دیا۔ یہ خود فرماتی، میں نے ایک دن پیغمبر کو ٹوک دیا۔ اب ایسی بیویاں نصیب ہوں جو ٹوک بھی دیں تو پیغمبر کو بولنا تو پڑے گا۔ اللہ کے رسول سے کیا کہا؟ ارے وہ تو بوڑھی تھیں، اب بوڑھی خاتون کو کیا یاد کیجیے گا؟ میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے وہ بڑھاپا سب کے لیے آتا ہے، کہ آپ کے لیے نہیں آئے گا؟ وہ تو بوڑھی تھیں۔
اللہ نے آپ کو اس سے بہتر. اصل پرابلم کہاں پر آئی؟ اصل پرابلم بوڑھے ہونے پہ نہیں آئی کہ جوانی بڑھاپا تو انسان کے حوادث ہونے کی بنیاد پر ہے. اصل مسئلہ وہاں پر آیا جہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ نے ان سے بہتر آپ کو دے دی ہیں. اب کہا تو ایک نے تھا، پیغمبر نے سب کو. ابھی خود فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر کے چہرے پہ جلال آیا، اور جلال کے عالم میں آپ کے جسم مقدس کے جو بال روئے ہیں وہ کھڑے ہو گئے. یہ الفاظ ہیں. اور آپ نے ارشاد فرمایا، خود فرماتی ہیں یہ خاتون ازواج مطہرات میں سے، کہ اس کے بعد سے میں نے سوچا کہ آئندہ کبھی اس موضوع بات نہیں کرنا. بڑا حساس موضوع ہے کہ اللہ کے رسول نے جس جذبات کا اظہار کیا رحمت للعالمین ہو کر، اتنے شفیق ہو کر کہ یا خدا رؤوف ہے یا قرآن کی روح سے محمد رؤوف ہیں. خدا رحیم ہے یا قرآن کی روح سے محمد رحیم ہے. رؤوف رحیم یہ لقب خدا نے اپنے محمد کو دیے. آپ غلیظ قلب نہیں ہیں، سخت دل والے نہیں ہیں پیغمبر. اگر ہوتے تو کوئی پیغمبر کے پاس ٹکتا ہی نہیں. لیکن کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے جو پیغمبر کو جلال آ جائے. جب جلال محمد سمجھ میں آئے گا تب کمال خفی سمجھ میں آئے گا. جلال پیغمبر میں آپ نے فرمایا لا واللہ. اللہ اکبر. پیغمبر کے جلال کے لحاظ سے میں نے اپنی آواز کی پچ کو اونچا کیا. لا واللہ نہیں، لا مانے نہیں، واللہ قسم بخدا ما ابدلا اللہ، اللہ نے کوئی بدل نہیں دیا خیرم منہا. ابدلنی اللہ خیرم منہا، اللہ نے مجھے کوئی نعم البدل ختیجہ کا نہیں دیا ہے.